اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض عرب پرانے زمانے سے آج تک آل کو ال کہتے ہیں، اور قرآن میں مکرر عرب کی مختلف لغات کو تلفظ کو استعمال کیا، اس میں سے ایک الیاسین ہے. بعض عرب آج بھی دنیا آل کو ال کہتے ہیں، آج بھی. اس ال کا مطلب وہی آل ہے لیکن خود ال ہے. یعنی آل اما خودش اله نه آله. سلام علیکم. بله کی؟ بله بله. میرا نظریہ بھی یہی ہے. منم نظرم همینه. مگه موی گربه نجسه؟ دیکھیے بلی کا بال نجس نہیں ہے لیکن نماز میں نہیں ہو. اس کی حدیث خاص ہے، اس کے اندر نماز نہ پڑھو. حضرت نے فرمایا کہ اس میں نماز نہ پڑھو. درش نماز نخونه. بعضی بعض فقہا نے کہا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ نجس بھی ہے، بعضی دیگه از لیکن بعض فقہا کہتے ہیں نہیں، لا یصلی یعنی نماز نخونه. ہر چیزی که بعض فقہا کا نظریہ کہ نہیں، ضروری نہیں کہ نجس ہو، صرف حضرت نے منع کیا اس میں نماز نہ پڑھو. خود منم نظرم همینه که نجس نی، اما تا این عرقه هست نماز نمیتونه باش بخونه. جیسے میں نے عرض کیا جیسے کہ موی گربه که نجس بلی کا بال نجس نہیں ہے لیکن اس میں نماز نہیں ہو سکتی. یہی میں عرض کر رہا ہوں. بعض فقہا کہتے ہیں کہ حضرت نے منع کیا نماز نہ پڑھو اس میں، اس کے یہ دلیل نہیں بنے گا کہ یہ نجس بھی ہے. لا تصلی یعنی نماز نہ پڑھو اس میں، یعنی اس میں نماز نہیں پڑھو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ نجس بھی ہے. لا تصلی کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کے اندر نماز صحیح نہیں ہے، جس کے ساتھ نماز صحیح نہیں، ضروری نہیں کہ وہ نجس بھی ہو. لہذا بہت فقہا نے کہا کہ نجس نہیں ہے، بس اس میں نماز صحیح نہیں ہے. جو اضافہ ہوا وہ مورد عمل نہیں ہے. لا ضرر و لا ضرار اسلام میں جو ہے وہ جو مورد عمل ہو. یعنی آپ جو مسلمان ہیں آپ دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیے. یعنی اسلام میں ضرار یعنی دوسرے کو نقصان پہنچانا نہیں ہے. اس سے مطلب نہیں کہ دوسرا مسلمان ہے یا غیر مسلمان. صرف ایک استثناء ہے، وہ ہے کافر حربی، وہ بھی جنگ کے وقت.
این استثناء است. اصول کی کتابوں یہ باقاعدہ آیا ہے. تو کتب اصول وارد شده که فرمودن این درخت رو بکن و بزن تو صورتش و کہ مشهور رسول نے جو یہ فرمایا ہے کہ یہ اس پیڑ کو اکھاڑ دو اور اس کو دے دو، یعنی کہ پیغمبر کا عمل. و هكذا بقیه معصومین اینا حکم کہ اور علماء کے درمیان اور اصول کے علماء کے درمیان یہ رائے ہے کہ ہر وہ عمل جو پیغمبر انجام دیں یا تقریر کریں یا خاموش رہیں یا عمل کریں وہ ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی کہ خاص نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے. مگر یہ کوئی دلیل ہے جہاں بھی اس سے ایسی بات آئے گی یہی حکم. یہ قضیہ حقیقی ہے، قضیہ خارجیہ نہیں ہے. لا قضیت خارجیه. از اونجا اونم یک قرینه است. اگه اونم نباشه ایک وہ قضیہ ہے، دوسرا ہے کہ عمل پیغمبر ہمارے لیے کافی کہ قضیہ حقیقی ہے یہ. بله. ضرار کا مطلب یہ کہ دیکھیں دو چیزیں پیغمبر نے دو ضرر، ایک لا ضرر دو تا چیز فرمودن پیغمبر، یعنی احکام جو خدا نے بھیجے ہیں وہ اگر کسی وجہ سے ضرر کا سبب بن جائے تو وہ حکم ہٹ جائے گا. لہذا جیسے کسی کے شدید درد ہے کمر میں تو وہ اب رکوع کرے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، تو یہ ہے کہ وہ حکم ختم ہو جائے گا، وہ صرف اشارے سے رکوع کرے. ایک ہے ضرار یعنی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں، وہ بھی منع ہے اسلام کا. قضیہ حقیقی کا مطلب یہی ہے کہ ہر زمان اور ہر مکان میں یہ حکم نافذ ہے. ہاں اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے تو باپ کو قصاص نہیں کریں گے، اس کی وجہ دوسری ہے. امتا و مالک ابیک وہ مثلا وہ دوسری جگہ پہ کہ وہاں بیٹے کی پیسے کی وجہ سے باپ کو گرفتار نہیں کریں گے، جیل نہیں دیں گے، حبس نہیں کریں گے. قصاص دلیل خاص داره. پدر را به خاطر که قاتل پسرش بوده نمیکشن، اما به عکس اگه پسر اور برعکس اس کا، یعنی اگر بیٹا باپ کو قتل کر دے اور جان بوجھ کے قتل کرے تو قصاص جائز ہے. بله. چی؟ آره. نه یہ مسئلہ پہلے سے موجود ہے، نه این مسئله از قدیم لیکن 100 میں سے 90 فقہا نے کہ ایک لباس پر ایک جانتا ہو تو ایک بال بھی نماز کے لیے باطل ہے. جو کم ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اشکال نہیں ہے ایک بال کا ہونا، اور قدیم سے یہ مسئلہ موجود ہے. اور لا تسلفی یعنی لا تصلفی یعنی دریت که خیلی کم از فقها، اس میں بہت کم ایسے جنہوں نے کہا کہ لباس جو ہے وہ اس کے لباس جو ہے وہ بلی کی کھال سے بنا ہو. یہ بہت کم لوگوں نے نہیں، انہوں نے کہا نہیں بال ہونا ہی نماز کے باطل ہونے کے لیے کافی ہے، ایک بال بھی ہو. یعنی اگه آب دهن گربه رو لباس ریخته اون که دریت نداره،
یعنی کیونکہ اس کی دلیل یہ کہ دریت لعاب اس سے آب ثابت ہو دهن رہا ہے گربه که لباس درست کہ اگر نمیشه. آب دہن یعنی این لعاب آدم دہن مشهور جو بین ہے فقها از قدیم بلی تا کا وہ آپ کے حالا اوپر ہو تب بھی نماز اینه صحیح که نہیں. حتی یک دونه موی گربه، یه دونه موی موش، یه دونه موی شیر، یه دونه موی جو این بھی حیوانهای حیرام گوشت اگه حیوانات ہیں رو ان کا لباس ایک بدن بھی انسان باشه بال اگر بدن بدونه پر ہے اور نماز لباس پر باطله. ہے اور انسان جانتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے. حتی بله خرگوش جو حرام خرگوش گوشت ہے. محرمات دیگه. وہی عیناً حکم ہے اس کا خرگوش بھی مثل وہی حکم ہے گربه جو است، مثل موش. بلی کا ہے جو چوہے کا ہے. مشرک کیا انسان نہیں مشرکین مگه آدم انسان ہے؟ نیستن؟ آدمن یا نه؟ اور قرآن نے ان کو قرآن نجس کہا ہے. فرموده انما المشرکون نجس. نجس اور نجس میں فرق ہے. نجس با نجس فرق داره. ممکنه دست یک کسی اگر کسی کے ہاتھ پر خون خون گر افتاده جائے این دست نجسه نه تو اس کا نجس. ہاتھ نجس ہوتا ہے، نجس نجس نہیں یعنی ہوتا. عینش نجس نجس. جب کا ہے مگه کو آدم مطلب یہ نیستن؟ کہ وہ خود عین که نجاست ہے. خدا فرمود نجس یعنی نجس. نه نه آیه علی صراط مستقیم. بله. آیت جو ہے اس میں اعلیٰ صراط مستقیم کا لفظ آیا ہے. بارون اومد پاک بارش کرد. آئی اس کو این پاک کر دیا. اس سے بس مسجد خدا که سقف نداره. وہاں تو آج بھی حالا هم سقف نداره. مسجد الحرام میں آج بھی چھت نہیں ہے. حالا هم سقف نداره. مسجد الحرام میں تو چھت نہیں ہے. مسجد الحرام سقف داره؟ مسجد الحرام سقف نداره. رسول اکرم کی کچھ حصے میں چھت ہے لیکن مسجد پیغمبر صلی اللہ علیه حرام میں و جو ہے که چھت گاهی نہیں ہے. سقف داره. وطن شرعی نام کی کوئی چیز ہمارے وطن پاس نہیں ہے. شرعی ما نداریم اصلا. گرچہ دو تین روایتیں ہیں گرچه دو کہ سه جس تا کا ظاہر روایت وطن شرعی داره که کہ اگر ظاهرش کوئی وطن کسی شہر میں شرعیه. گھر ہے اس کا اگر کسی وہاں در یک رہتا ہے شهری اور اس گھر کا میں بدو رہتا بھی نہ ہو، و ساکن اگر اس شہر سے چلا جائے نبود، جو اگر اس شہر میں ایک دن بھی رہے تو اس کی نماز پوری ہو میخواد یه روزم بمونه نمازشو باید تموم بخونه. اور روزہ بھی رکھتا ہے. یہ وطن این شرعی میتونه بگه روایت بھی ہے. وطن شرعی یعنی این. لیکن اگر آپ روایت جواہر اور زیاده دیگر داره کتابوں کو دیکھیں اما جواهر و غیر جواهر رو ببینید روایتش روایت سے معلمین های مشهور عظیم سنت روگردانی عظیمه، کی علماء یعنی 90% شیعہ علماء نے اس روایت سے از فقهای شیعه اس آیت سے روگردانی کی ہے قضیه اور اس کو خارجیه قضیہ خارجیہ مانا ہے، قضیہ حقیقی نہیں مانا. قضیه حقیقی لہذا نیست. مشہور فقہا لذا کے وطن نزدیک شرعی شرعی اگر وطن مشهور بگیم شرعی ہمارے پاس نہیں ہے. از شیخ مفید و شیخ توسی ہمارے پاس بگیریم وطن طی شرعی نور وطن چیزی به عرفی نام ہے، وطن شرعی ما یعنی نداریم. وہاں جہاں انسان رہتا ہے، وطن عرفیه یعنی جایی که جہاں رہتا ہے انسان پورے سال رہتا ہے، آدھا در سال رہتا دوره ہے. سال یا در نصف سال سکونت داره جہاں ہے، جہاں رو ساکن ہے، میگذرونه، جہاں رہتا ہے. سکونت اونجا داره، یعنی ساکن اونجاست. چی؟ وطن حکم یعنی 10 دن رکنے کا وطن حکمی ارادہ یعنی 10 جہاں، روز قصد عشره بکنه. یعنی 10 دن رکے حکمی یعنی 10 روز قصد عشره میکنه، اگر نه هیچ اور چیز کوئی دیگه چیز نہیں ہے نداره. ہمارے پاس. اون اس اسمش کو کثیر السفر ببین کہتے ہیں. اون اسمش کثیر السفر اسمش میشه، یعنی
دانشجو و اینا بله ہاں دانش پڑھائی کرنے والا ہے حبسی و اینا اور مثال کے طور کے اوپر اگه 5 کئی سال سال وہاں رہتا ہے بمونه اور رہے گا یا 5 سال در رہنا حکم چاہتا ہے وطنه تو وہ مثال کے طور پر اس کا بعضی وطن، فقهایی بعض که کو کہا کہتے ہیں کہ 2 فقهای سال وطن بودن تو وہ میگفتن حکم اگه 2 وطن میں. سال میخواد بمونه این در میرا حکم نظریہ وطنه یہ ہے کہ 1 سال بھی اگر وہ دانشجو رہ میکنن کر اگه 1 وہاں سال هم میخواد پڑھنا بمونه چاہے اور پڑھنے مسافر کے ارادے سے کہیں آیا ہے یعنی یه شخصی رفته تو حوزه پڑھنے آیا، مثال کے طور پہ کوئی شخص 1 آیا سال حوزہ درس علمیہ اور بخونه پڑھنا بعد چاہتا ہے، برگرده 1 سال وہاں رہے گا تو اونجا بهش نمیگن مسافر وقتی اور اس میگن کو مسافر همین وہاں فقط رہے گا، پڑھائی حوزه کرے گا. ایرانی کوئی اس کو مسافر نہیں کہے گا یہاں، اسمشو یعنی میذارن حکم شما وطن وطن ہے حکمی یہ اس کا. یعنی در حکم وطنه این محل محل خلاف اختلاف ہے البتہ که صدق کہاں صدق عرفی عرفی ہے کہ عرف میں اس کو وہاں فقط مسافر نہ حکمی کہیں. مسافر بهش نمیگن اب کوئی اگر انسان گیا ہے کسی پڑھنے، رفت حوزہ علمیہ گیا ہے، جایی یونیورسٹی گیا ہے، 4 سال دانشگاه 5 سال وہاں پڑھنا دانشگاه چاہتا ہے، میخواد 4 سال 5 سال درس بخونه که تو کسانش وقتی کوئی نہیں که کہے گذشت مسافر. ازشون کوئی یہ نہیں کہے کہ یہ سفر پہ گیا ہے، ہر ایک کہے کہ وہاں رہنے گیا ہے 4 سال 5 سال 2 سال کے لیے. وقتی در حکم وطنه تو عرف میں اس کو مسافر نہیں کہا جائے گا. بله دیکھیے نه پسند ہے داره یہ میگه معیار نہیں، لیکن تصمیم اگر داره ارادہ یہ ہے اس که کا اگر شرایط شد بره دوباره کہ میں دوبارہ بمونه لوٹ کر وہاں رہوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اعراض نہیں کیا، یعنی ابھی اپنے اس نے وطن کو نہیں چھوڑا ہے. وقتی اعراض نکرده لا تنقض الیقین به شک استصحاب میگیره عملی اعراض اعراض کا مطلب دل کا مسئلہ ہے کہ اس کا کیا ارادہ ہے، وہاں رہنا چاہتا ہے یا اس نے ترک کر دیا. دل اس کا کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں، تصمیم داره نه اینکه دلش میخواد ارادہ اس کا ضروری ہے، اس نے ارادہ کیا کیا ہے. نه فایده نداره یعنی کہا جائے کہ اس نے اعراض نہیں کیا، تا اینکه ایسا بخواد کوئی ارادہ اعراض نہیں ہے نکرده تو یہ اعراض نہیں ہے. اگه همچی تصمیمی نیست این اعراضه بله بله دیکھیے ایک دفعہ ہے کہ اس کو پسند ہے کہ لوٹ کے آئے گا، دوباره برگرده یعنی چاہتا ہے کہ پسند کے آئے گا، دو جوره ببینید لیکن یه وقت از عتبات ارادہ نہیں رکھتا خطافتاده ایسا. اومده مثال کے طور پہ کوئی انسان اپنے ملک سے نکال دیا گیا ہے، میخواده اس کا دل چاہتا ہے دلش وہاں جانے کا لیکن چاہ نہیں دوست سکتا. داره که برگرده این اعراضه یه وقت لیکن ایک دفعہ کہ نہیں، اس نے تصمیم داره پورا ارادہ یہ رکھا اگر کہ جیسے شرایط ہی جوری شد که شرائط بتونه بنے گی میں واپس لوٹ برگرده جاؤں گا اور وہاں رہوں گا، برگرده وہیں جا کے بمونه رہوں گا، تو یہ اس کا اینو مطلب اس میگن نے اعراض نہیں اعراض کیا. نکرده چاہے جتنے سال اس میں وقت لگ جائے، 20 سال لگ جائے، 30 سال لگ، لیکن اس کا ارادہ ابھی تک ترک نہیں ہوا ہے. تصمیم اس داره کا ارادہ ہے کہ ایک دن جب بھی حساب ہوگا تصمیم وہیں رہوں داره گا جا کے. که یہاں پہ برگرده دوباره استصحاب آ اونجا کر صحیح کر لے گا، ساکن کیونکہ بشه اس کا وطن تھا اور ابھی اس نے ترک ارادہ نہیں کیا ہے ترک کا، راز وطن ہے. نه یعنی ببینید یعنی دیکھیے کوئی انسان ہے قم میں رہتا ہے پورے سال، دوره سال تو قمه خب این مسکنش قمه ایک انسان ہے یک 6 کسی مہینے دوره سال قم میں 6 6 مہینے رہتا ہے، 6 مہینے تہران میں رہتا ہے. تهرانه این هر دو مسکنه صاحب عربان نے لکھا ہے کہ جو ممکن ہے کسی کو کسی کو ممکن ہے تین جگہ وطن ہو، 4 مہینے قم میں رہتا ہو، 4 مہینے تہران میں رہتا ہو، 4 مہینے کاشان میں رہتا ہو. این هم 3 تا مسکن داره باید مسکن عرفی باشه من عرض کردم 4 تا چون اونم همینجوره اگه یک کسی تو 4 تا شهر ہر جگہ پورے سال میں 3 مہینے رہتا ہے. شهری 3 ماه میمونه هر سال مسکن ہونا ضروری ہے، یعنی اس کو رہنا، اس کا تا صدق مسافر مسکن نہ کہلائے بہرحال وہاں. یعنی صدق نکنه مسافره نه این فایده نداره دیکھیے 10 بار بھی اگر تہران سے مشہد جاتا ہے تو مسافر ہے، مگر یہ کہ ہر سال 3 مہینے 4 مہینے وہاں رہتا ہے مشہد میں ہر سال، حداقل 3 یہ ماه مسکن ہو جائے گا. میره میمونه مشهد هر سال خوش مسکن
ہاں شغل کی وجہ سے یا کام کی وجہ سے ہو جائے تو کثیر السفر کے حکم میں آ جائے گا، وہ ایک حکم دوسرا ہے۔ روایت میں کہ عملہ السفر یا عملہ فی السفر، یعنی اس کا کام ہی سفر کرنا ہو یا اس کا سفر میں کام ہو۔ اجماع ہے کہ نہیں؟ بالاجماع نہ، چون روایت داره مطلق روایت ہے اس پہ میدونم روایت کہ داره طلاق رجعی میں زوجہ ہے یہ جس کو طلاق دیا ہے، اس کی اجازت کے بغیر، اس کی بغیر اجازت سے اس کے بھتیجی سے بھانجی سے شادی نہیں کر سکتا شوہر۔ اصل روایت میں کہ زوجہ ہی ہے ابھی، عدت جب تک ختم نہیں ہوئی، تمام احکام زوجیت اس کے پاس ہیں۔ لہذا تمام احکام زوجیت هست. توافق چی؟ توافق دو جوره. خلا وہاں پہ ہے کہ خاتون چاہتی ہے طلاق لینا، شوہر نہیں دینا چاہتا۔ مبارات یہ کہ دونوں ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتے۔ رجع یہ ہے کہ شوہر برا ماننے کی بات نہیں ہے، برا پسند نہیں، کسی شرائط کی وجہ سے اب ساتھ پہ رہنا نہیں چاہتے اور شوہر طلاق دیتے، یہ رجعی ہے۔ تین قسمیں ہوئی، توافقی، توافقی اس طرح ہے کہ خاتون شوہر کو پسند نہیں ہے، شوہر کو پسند ہے لیکن وہ قبول کر لے، یہ خلا ہوگی۔ اگر دونوں کو ایک دوسرے سے برا لگتا ہے اور تمام طلاق کے اوپر آ کے موافقت کر لیں تو یہ مبارات، اور اگر یہ دونوں سے نہیں ہے تو پھر یہ طلاق نہ خلا ہے نہ مبارات ہے، طلاق رجعی ہے۔ اگر چھوٹے ہو تو نہیں، اگه صغار باشن نه، اما اگه 7-10 سال بوده اونجا این استصحاب ہاں اگر 10 سال وہاں رہے ہیں تو یہاں پر آ کے استصحاب اس کو صحیح کر دے گا، اس کی دلیل استصحاب ہے۔ استصحاب دلیلش استصحاب ہے، اس کے اندر فعلیت یقین اور شک ہونا چاہیے، فعلیت یقین و شک، صغیر کے لیے فعلیت، برای صغیر فعلیت نیست۔ 2-3 سال کے بچے کو نہیں کہتے کہ وہاں کا رہنے والا ہے، ساکن فلانجاست، اما خود فرزنده رو نمیگن ساکنه، یعنی اس کے لیے کہیں گے ماں باپ کے ساتھ فلاں شہر میں رہتا ہے۔ مادرش فلانجا هست، ہاں 10 سال کا ہے تو شاید صدق عرفی کر لے، صدق عرفی میکنه۔ نه برای بچه های کوچیک چھوٹے بچوں کے لیے جو 7-8 سال کے ہیں وہ تابع رہیں، وہ حکم اس میں نہیں ہے، تابع هستن، یعنی وقتی که اون میره اس کو چونکہ تابع کہا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا یہ بچہ اس کا وطن یہاں ہے، کیونکہ یہ وہاں ماں باپ وہاں رہتے ہیں لہٰذا ان کا تابع ہے، ان کے ساتھ وہاں رہتا ہے۔ دیکھیے اس روایت کی سند نہیں ہے اور فقہاء نے اس پہ عمل بھی نہیں کیا، آپ جا کر دیکھیں اس روایت کو، ان کی سند جو ہے معتبر نہیں ہے، لہذا واجب احکام میں ہم اس کو حجت نہیں قبول کر سکتے، اس کی حجیت کو۔ چی؟ ہاں کلاله، ہاں کلالہ تو قرآن میں بھی ہے، کلاله که تو قرآن هم وارد شده، کچھ چیزیں روایت سے،
کلالہ کا مطلب باپ کی طرف سے بھائی بہن، ماں کی طرف سے ماں بہن بھائی، یا دونوں کی طرف سے. یعنی ایک انسان ہے جس کی کچھ بھائی بہن ہے ماں کی طرف سے، کچھ بھائی بہن ہے باپ کی طرف سے لیکن ماں کی طرف سے، کچھ ہے جو دونوں طرف سے، ان کو کلالہ کہتے ہیں. کلالہ ابوینی، کلالہ ابی اور امی، جب تک ابوین ہو، جب ارث میں جب تک کلالہ ابوینی یعنی دونوں ماں باپ جس کے ایک ہیں وہ بھائی موجود ہیں تو ماں کی طرف سے جو بھائی ہیں یا صرف باپ کی طرف سے جو بھائی ان تک موقع نہیں ہے. لیکن ہاں اگر دونوں نہیں ہیں یعنی سگے بھائی بہن نہیں ہیں تو صرف ماں کی طرف سے جو بھائی بہن ہے اور صرف باپ کی طرف سے ماں بہن تو اگر ماں باپ دونوں ایک ہیں سگے ہیں اور باپ ہے، باپ کی طرف سے بھائی ہے تو دونوں سگے بھائی بہن اور باپ کی طرف سے جو بھائی ہے وہ ان کو ارث ملے گا، اور جو ماں کی طرف سے خالی بھائی ان کو نہیں ملے گا. یہ اس طرح سے ہے پورا تقسیم، اس کو ارث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے علماء نے. میرا نظریہ وہی ہے جو اکثر فقہا کے نظر کہ حد واپسی میں حد ترخص ہے یا لوٹتے میں ہے، دونوں میں وہ ایک ہی حکم، جو جاتے میں حکم ہے وہی لوٹتے میں حکم ہے. یعنی ایک ایسی جگہ پہنچ جائے کہ شہر کے گھروں کو، وہ بھی 3-4 منزلہ والے گھر نہیں، 1-2 طبقے والے جو گھر ہوتے ہیں چھوٹے گھر، وہ نہ دکھائی دیں اور اذان نہ سنائی، نہ کہ وہ اذان جو لاؤڈ اسپیکر پہ ہوتی ہے، وہ اذان جو عام اذانیں ہوتی ہیں، اور اس طرح کی چیز ہے. اس کو فقہا نے بیان کیا الفاظ جو ہے وہ مصادیق متعارفہ کی طرف جائے. جو انسان کسی لاؤڈ اسپیکر پہ اذان دیتا ہے وہ کہاں تک جاتا، بغیر لاؤڈ اسپیکر کہاں تک آواز جاتی ہے. دوسری طرف یہ کہ بہت تیز، مثال کے طور پہ بہت تیز ہوا نہ چل رہی جس کی وجہ سے آواز پہنچ رہی ہو دور تک، یا ہوا نہ ہو جس کی وجہ سے آواز نہ پہنچ پا رہی ہو، متعارف ہو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم